بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے، یعنی پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کی بنیاد ہے۔ اس لیے خوابوں میں پانی کا آنا مختلف معنی رکھتا ہے، جو انسان کی زندگی، ایمان، صحت اور دنیا و آخرت کے حالات کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ پانی کی سطح پر چل رہا ہے، جیسے دریا یا نہر پر، تو یہ اس کے سچے عقیدے اور مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ ایسا خواب نیک انسان کے لیے خوشخبری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی صاف، ٹھنڈا اور خوش ذائقہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی لمبی اور خوشحال ہوگی۔ اور اگر پانی گدلا یا نمکین ہے اور وہ اسے پیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں تکلیف، پریشانی یا بیماری آ سکتی ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ دریا کا صاف پانی پی رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ وہ دنیا میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ یا بڑا سردار بنے یا بہت زیادہ دولت اور عزت حاصل کرے گا۔ اگر پانی صاف ہو تو فائدہ ہوگا، لیکن اگر پانی گدلا ہے تو یہ خواب رنج، دکھ اور خوف کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اگر کوئی خواب میں گرم پانی پیتا ہے تو یہ بیماری، تھکن یا غم کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس پر گرم پانی ڈالا گیا ہے اور اسے معلوم نہیں چلا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا یا اسے کوئی گہرا غم پہنچے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ پانی میں گر گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غم، پریشانی یا کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ پیالے میں پانی اٹھاتا ہے، تو یہ اس کی دولت اور زندگی سے محبت کی نشانی ہے۔ اگر وہ کسی کو کانچ کے پیالے میں پانی دیتا ہے، خاص طور پر اپنی بیوی کو، تو خواب کی تعبیر یہ ہوگی: پیالہ یعنی کانچ کا ظرف عورت کی علامت ہے، اور پانی اس پیالے میں بچہ یعنی اولاد کی علامت ہے۔ اگر خواب میں پیالہ ٹوٹ جائے لیکن پانی بچ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی فوت ہو جائے گی لیکن بچہ زندہ رہے گا۔ اگر پانی گر جائے اور پیالہ سلامت رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ مر جائے گا اور عورت زندہ رہے گی۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بغیر کسی قیمت کے لوگوں کو پانی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نیک انسان ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں میں لوگوں کو فائدہ دے گا اور ایسی جگہوں کو آباد کرے گا جو ویران ہو چکی ہوں۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہوا ہے جہاں پانی گرا ہوا تھا، تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص کسی منافق یا جھوٹے عقیدے والے شخص کے ساتھ جڑے گا یا ایسا راستہ اپنائے گا جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہو۔ اگر کوئی خواب میں کوئی صاف پانی کو کتے کی طرح پیتا ہے، ایسا خواب دو باتوں کی نشاندہی کرتا ہے: وہ شخص دنیاوی عیش و آرام میں ڈوبا ہوگا، یعنی مزے کی زندگی گزارے گا، لیکن ساتھ ہی ایسے اعمال بھی کرے گا جو اس کو فتنے، مصیبت یا آزمائش میں ڈال دیں گے۔ اس کے باوجود وہ اپنا مال تھوڑا تھوڑا کر کے دوسروں کو دے گا، خیرات کرے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اگر کوئی خواب میں پانی کو اپنے وقت سے زیادہ بڑھتا ہوا دیکھے، مثلاً اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ پانی عام حالات سے زیادہ بڑھ گیا ہے یا بہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال نعمتیں بہت زیادہ ہوں گی، یعنی خوشحالی اور فراوانی کا سال ہوگا۔ اگر خواب میں پانی زمین میں جذب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سلامتی، امن اور سکون حاصل ہوگا۔ یہ خواب امن و عافیت کی نشانی ہے۔ اس بات کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے، اور کہا گیا: اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سوکھ گیا۔
اگر خواب میں دیکھے کہ پانی اس قدر بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کے سروں کے اوپر تک آ گیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سال ملک میں رزق، نعمتیں اور دولت بہت زیادہ ہوگی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ہم نے خوب اچھی طرح پانی برسایا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں صاف پانی موجود ہے تو یہ خواب بہت اچھی علامت ہے۔ اس شخص کو نعمتیں، خوشحالی اور برکت والی زندگی نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں گدلا پانی ہے یا وہ اس پر کھڑا ہے تو اس خواب کی تعبیر اس کے برعکس ہوگی، یعنی پریشانی، تنگی، غم یا فتنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ باغ یا کھیت کو نہر یا دریا کے پانی سے سیراب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص غم اور پریشانی سے نجات پائے گا اور مال و دولت حاصل کرے گا۔ اور اگر خواب میں کسی کو پانی دیتا ہے تو یہ اس کی نیکی، دینداری اور سچے ایمان کی نشانی ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اچھے اعمال میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ پانی میں جا رہا ہے اور اس کا جسم طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مشکل اور بڑے کام میں مصروف ہوگا جو کسی حاکم یا اعلیٰ شخصیت کی طرف سے دیا گیا ہوگا، اور اس کے باتوں کو لوگ مانیں گے اور اس کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ اور اگر دیکھے کہ وہ صاف پانی میں داخل ہوتا ہے اور اس کا جسم پانی میں چھپ جاتا ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دینی طور پر مضبوط ہوگا، اللہ پر توکل کرے گا اور دین پر استقامت اختیار کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ پانی کسی باغ میں جا رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس عورت یا خادمہ کنیز ملے گی۔ یہ خواب کسی نئی شروعات یا نعمت کی آمد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے اوپر صاف پانی گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فائدہ، بھلائی اور خوشی حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے اوپر گدلا پانی گر رہا ہے تو یہ خواب اچھی علامت نہیں، اس سے نقصان، رنج یا کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بغیر کسی خاص وجہ کے پانی میں چلا گیا ہے تو اس کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں، جیسے مشکل کام کا سامنا ہوگا، یقین کی آزمائش ہو سکتی ہے، یا کسی رئیس، حاکم یا بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی کام سپرد کیا جائے گا، اور کسی اہم شخص کی صحبت یا دوستی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بدبودار، گندا یا ناقابل استعمال پانی دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے رنج، پریشانی یا بیماری کا سامنا ہوگا۔ اگر وہ یہ پانی پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بیماری لاحق ہوگی یا وہ کسی جسمانی یا ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ وہ گندا پانی گر گیا ہے یا اس نے اسے پیا ہی نہیں تو یہ اچھی علامت ہے، علم، دکھ یا پریشانی سے نجات ملے گی، اور اگر وہ بیمار ہے تو شفا حاصل ہوگی۔ یعنی اگر یہ پانی صرف نظر آیا لیکن نقصان نہیں پہنچایا یا اس نے پیا نہیں تو تعبیر مثبت ہو جاتی ہے۔ گدلا پانی کا دیکھنا 5 وجوہات کی علامت ہو سکتا ہے۔ بیماری یعنی جسمانی یا ذہنی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا دکھ یا افسوس جس کا اثر دل پر ہو، کسی کے ساتھ لڑائی یا تنازع ہو سکتا ہے، کوئی اہم حاجت یا پریشانی جسے پورا کرنے کی خواہش ہو، ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے، گھریلو جھگڑے، خاص طور پر بیوی بچوں یا گھر والوں سے اختلاف یا لڑائی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر کوئی خواب میں صاف، میٹھا اور خوشبودار پانی والی نہر دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی اچھی، پاکیزہ اور خوشحال گزرے گی۔ یہ پاک عقیدے، اچھی نیت اور سچی زندگی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی نامعلوم نہر سے صاف پانی پیتا ہے
خاص طور پر سفر میں یا اجنبی جگہ پر ہو، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ شخص کسی نامعلوم کام میں مشغول ہوگا اور اس کی زندگی میں مشکلیں یا سختیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر پانی صاف ہے تو وہ فائدہ حاصل کرے گا اور اس شہر یا جگہ سے منفعت پائے گا، اور اگر نہر کا پانی کڑوا، میلا یا بدبودار ہو تو یہ خواب خراب حالت، تکلیف دہ زندگی یا رنج و غم کی علامت ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس کا پانی صاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کام کامیابی سے چلتے رہیں گے، اور جو شخص اس نہر کے پیچھے ہے یا جس شخص کے نام پر وہ نہر ہے وہ قابل بھروسہ اور باعزت شخصیت ہوگی۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور نیچے سے صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہے تو یہ دولت، عزت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی بڑی علامت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان کے لیے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرض دار ہے اور دیکھے کہ وہ نہر کے صاف پانی میں بیٹھا ہے تو یہ خواب اس کے لیے قرض سے نجات، شفا اور سفر سے واپسی کی نوید ہے، یعنی اسے راحت، کامیابی اور فریاد حاصل ہوگی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، نہر خواب میں ایک باعزت اور فائدہ دینے والے مرد کی علامت ہے، یعنی نہر کسی ایسے شخص کو ظاہر کرتی ہے جو عزت دار، فائدہ مند اور بااثر ہو۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ نہر کا پانی اٹھاتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ کسی مالدار یا صاحب حیثیت آدمی سے مال یا فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر خواب میں کوئی چھوٹی نہر دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کی طرف اشارہ ہے، جیسے زندگی کی روانی، چھوٹے فائدے یا معمولی آزمائش۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ حوض سے صاف اور پاک پانی پی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم و دانائی حاصل کرے گا۔ جتنا پانی پیا ہوگا اتنا ہی علم و فہم اس کو نصیب ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو حوض کے پانی سے دھو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ نیک بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے اور نافرمانی سے توبہ کرنے کی توفیق دے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے پورے حوض کا پانی پی لیا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کی عمر لمبی، خوشحال اور محفوظ ہوگی اور اس کا مال و دولت بڑھ جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر دیکھے کہ وہ اپنے کپڑے حوض پر دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر والے توبہ کریں گے اور دین کے راستے پر چلیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ حوض میں کپڑا دھویا اور پانی کے نیچے زمین بلند دکھنے لگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم تو حاصل کرے گا لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حوض کے کنارے سبزہ اگا ہوا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے علم سے نفع پائیں گے، خاص طور پر اگر وہ حوض اس کی اپنی ملکیت ہو۔ اور اگر دیکھے کہ حوض کا پانی بڑھ گیا ہے لیکن باہر سے کوئی پانی نہیں آیا تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم اور مال دونوں قدرتی طور پر بڑھیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ حوض کا پانی گدلا یا کڑوا ہو گیا ہے تو یہ غم، پریشانی اور مشکل وقت کی علامت ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر دیکھے کہ وہ حوض کا پانی پی رہا ہے تو یہ تعبیر ہے کہ وہ کسی مالدار یا بااثر شخص سے فائدہ حاصل کرے گا اور اس کا انجام اچھا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں حوض کا دیکھنا 4 باتوں کی علامت ہو سکتا ہے: ایک فائدہ دینے والا شخص، ایک مالدار انسان، دولت جمع کرنے والا اور ایک ایسا عالم جس کے علم سے لوگ نفع حاصل کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا فرمان ہے، بڑی نہر وزیر یا بااثر شخصیت کی علامت ہے۔ اگر بڑی نہر خشک ہو گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر یا با اختیار شخص کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اگر نہر میں پانی زیادہ ہو
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وزیر یا بڑا شخص کسی کو انعام یا بخش دے گا۔ اگر نہر کا پانی تلخ یا بد ذائقہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص رشوت لینے والا ہوگا، اور اگر پانی گندا ہو تو اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہو سکتا ہے یا پریشانی میں مبتلا ہوگا، اور اگر پانی ٹھنڈا اور صاف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر یا بااثر شخص سے نعمت یا تحفہ ملے گا، اور اگر خواب میں خون کی نہر بہتی ہو تو تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے یا ملک میں جنگ یا بہت بڑی خون ریزی ہوگی۔ اگر نہر کا پانی سفید اور صاف ہو تو مطلب یہ ہے کہ لوگ وزیر یا اس بااثر شخص کی تعریف کریں گے۔ اگر نہر کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے پر اللہ کا عذاب یا سختی آئے گی۔ اس کی تائید قرآن کی آیت سے ہوتی ہے، اگر تمہارا پانی زمین میں غالب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارا تازہ پانی لا کر دے گا؟ اگر خواب میں دیکھے کہ وہ شہر کے پانی سے خود کو دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر دیکھے کہ پانی میں غوطہ لگایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وزیر یا با اختیار شخص کے رازوں سے آگاہی حاصل کرے گا۔ اگر خواب میں اپنا کپڑا دھوتا ہے تو مطلب ہے کہ خود اور اس کا خاندان بادشاہ یا وزیر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر نہر میں چلتے ہوئے کپڑا گندا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی تاجر یا بااثر شخص کی وجہ سے تکلیف یا غم ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر خواب میں نہر دیکھے تو تعبیر ہے کہ وہ خلیفہ یا مرکزی حکمران سے تعلق رکھے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، نہر کا خواب میں دیکھنا 7 مختلف باتوں کی علامت ہو سکتا ہے: حج کی زیارت، عبادت، بادشاہی یا حکومت، تجارت، مال، ریاست یا فتح یا کامیابی۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب کے اندر صاف پانی میں تیرنا ہیلے اور تدبیر کے ساتھ کسب کی طلب ہے، اور اگر دیکھے کہ صاف پانی میں تیرا ہے اور ڈوب گیا ہے، دلیل ہے کہ دنیا کے مال میں غرق ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ دریا میں تیرا ہے اور کنارے پر نہیں جا سکا، دلیل ہے کہ بادشاہ اس کو عمل سے روکے گا، اور اگر دیکھے کہ تیرنا اس پر آسان ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام آسانی سے ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس پر تیرنا مشکل ہے، دلیل ہے کہ اس کے کام میں مشکل ہوگی، اور اگر دریا کا کنارہ نہ دیکھے، دلیل ہے کہ قید ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پانی نے اس پر غلبہ کیا اور وہ اس میں مر گیا ہے، دلیل ہے کہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ڈوبنے سے نجات پائی ہے، دلیل ہے کہ دنیا کے کاموں سے سلامتی پائے گا اور آخرت کے کام میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کو پانی نیچے ڈبا لے گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو غم لاحق ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پانی کے نیچے سے زمین پر آیا ہے، دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ دریا میں سے تیر کر باہر نکلا ہے اور کپڑے پہنے ہیں، دلیل ہے کہ بادشاہ کے کاموں سے خلاصی و نجات پائے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو تعویل بھی خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ بڑی نہر سے تیر کر نکلا ہے اور کنارے پر آیا ہے، دلیل ہے کہ کسی بڑے شغل سے نجات پائے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ شغل میں رہے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور مزید دلچسپ خوابوں کی تعبیروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شاید آپ کا اگلا خواب، اگلا پیغام ہو